زکوٰۃ کے کچھ انفرادی فوائد ہیں اور کچھ زکوٰۃ کے اجتماعی فوائد ہیں۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، سب سے پہلے جو زکوٰۃ و مال ادا کرتا ہے، وہ مال، یہ زکوٰۃ اس کے مال سے نکلے گی اور یہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس صاحب نصاب کے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ادى زکوٰۃ مالہ فقد ذهبت عنہ الشر، اور جس بندے نے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کی ہے، مال اپنا ادا کیا زکوٰۃ کی صورت میں، اب وہ جو مال غریب کے پاس گیا، محتاج کے پاس گیا، کسی فقیر کے پاس گیا، اور اس کی وجہ سے جو اس کے مال میں شر تھا، اس زکوٰۃ نے اس کے مال کو پاک کر دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ طویل روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، اور ان میں سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيُؤْتِ الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا، کہ جو لوگ کھلے دل کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ پھر مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو مال زکوٰۃ دیتے ہیں ہمارا مال کم ہو جاتا ہے۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، لوگوں جو مال، چاہے وہ صدقات نافلہ ہوں جو ہم روزمرہ کے روٹین میں ہم کسی کو دے دیتے ہیں، یا واجبہ ہوں، زکوٰۃ ہو گئی ہے، صدقہ فطر ہو گیا ہے، یہ صدقات جو واجبہ ہیں، یہ جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کرنے کی وجہ سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس سے تمہارے مال میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور جو دو سخا کا جذبہ، پھر بخل، یہ ایک مرض ہے، یہ ایک وائرس ہے، خطرناک وائرس، جو انسان کے اعمال کو، جو انسان کے اندر جب یہ آ جائے وائرس، تو اس مرض کی وجہ سے انسان کو مخلوق خدا پر خرچ کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک ہی نیت، ایک ہی سوچ، ایک ہی فکر ہوتی ہے، بس میں مال جمع کروں، بس میں دولت جمع کروں۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا ٹرینڈ بنا ہوا ہے، پورا سال لوٹا مال، غریبوں کو لوٹا، محتاجوں کو لوٹا، قبضے کیے، لوٹ مار کی، سود میں، جوئے میں، ہر طرح سے مال کمایا، اور پھر ہم نے ایک مہینہ ایک دن لگا کر اعلان کر دیا جناب ہم غریبوں کا یہ فلاں دن میں اتنا راشن تقسیم کریں گے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پکا ایک ضابطہ ہے، یہ ایک اصول ہے شریعت کا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی ذات ان اللہ هو الطیب، وہ پاکیزہ ذات ہے، وہ طیب کو قبول کرتی ہے۔ یہ جو ہم دوسروں کا مال کھاتے ہیں حرام لے کر، اور نہ کبھی اس میں تمیز کی، نہ کبھی اس میں سوچا، نہ کبھی اس میں فکر کی، جو ہمارا آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے، اور سال بعد 2 4 5 لا کر غریبوں میں تقسیم کر دیے تو فلاں بڑے سخی ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن جمع مالا حراما، جس نے حرام مال جمع کیا، ثم تصدق به، اس حرام مال کو پھر صدقہ کیا، لم یکن لہ فیہ اجر، اس کے یہ کوئی اجر نہیں ہے، اس کے یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اس کے یہ کوئی ثواب نہیں ہے، وکان اسرہ علیہ، وہ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تو اس کا اپنے آپ پر بوجھ ہے، وہ تو مال اس کا تھا ہی نہیں، وہ دوسروں کا مال، وہ دوسروں کا حق، وہ دوسروں کی محنت، وہ دوسروں کی جمع پونجی، یہ غصب کر کے، ان پر ڈاکہ مار کر، ان کو لوٹ کر، اپنے جبر کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، سورس کے ذریعے ان پر قابض ہوا، تو وہ مال جب اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا جائے گا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم یکن لہ اجر، اس کے یہ کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے اس کے لیے، وہ تو اس نے اپنے آپ اوپر ایک طرح سے یہ بوجھ رکھا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں اور زکوٰۃ کے مال میں کوئی بھی صدقات کرے، سب سے پہلی بات یہ ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں پہلی توجہ حلال پر دینی چاہیے۔ جب بھی ہماری سوچ ہو، کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی کام آپ شروع کریں،
سب سے پہلے اس کاروبار کے، اس کام کے مسائل شرعی مالہا و مالی ہے، یہ جتنے بھی ہیں یا آپ سیکھیں کسی سے، آپ اس پر جتنے بھی لوازمات ہیں اس کے، آپ ان کے متعلق ہی، آپ یہ تو نہیں ہے کہ ہم ساری زندگی کوشش کریں کہ ہم حلال کما رہے ہیں، وہ ہو جائے آخر میں حرام۔ ہم جسے سمجھتے ہیں بیع شراء تجارت کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ کہیں سود کے زمرے میں چلا جائے، وہ کہیں حرام کے زمرے میں چلا جائے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے مسائل سامنے آئے ہیں جو کہیں عرصے تک، یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ان کو دیکھو تو وہ ایسے ہیں ماشاءاللہ باشرہ لوگ، اپنے آپ دین کے ساتھ لگاؤ، دین والوں سے پیار کرنے والے، صدقات و خیرات کرنے والے، لیکن نہ جانتے ہوئے بھی کہیں کہ عرصے ان سے ایسے ایسے معاملات ہوتے رہے کہ جو ان کے لیے ناجائز تھے، کئی سالوں کا حساب لگا کر پھر انہیں صدقات و خیرات کرنا پڑا بغیر نیت و ثواب کے۔ اس لیے حضرات سب سے پہلی چیز، جب ہمیں یہ سوچ ہوگی ہم حلال کھائیں گے، حلال پئیں گے، حلال پہنیں گے، تو پھر آپ کو وہ حلال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بھی مزہ آئے گا، آپ لذت پائیں گے، آپ کو ایک سکون ملے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو لاکھوں دو، ہزاروں دو، تبھی جا کے آپ کا صدقہ ہوگا۔ میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جس کے پاس کھجور کا ٹکڑا ہے وہ خرچ کرے، یا میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے پاس ہے جو بکری کی کھری جسے قصاب اوپر سے کاٹ کے پھینک دیتا ہے، ہمارے نزدیک وہ ردی ہے، اگر کسی کے پاس اتنی توفیق ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ بھی اس کے لیے جہنم کی آگ سے اس کے لیے حفاظت کا باعث بن جائے گا۔ یہ مت سوچیں کہ ہم مزدور ہم کیا صدقہ کریں، آپ کے پاس مزدور ہیں، آپ کے پاس کم آمدن ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ خلوص کے ساتھ حلال مال سے کریں گے، اتنا آپ کو اللہ رب العزت اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے جو لاکھوں میں کریں، جو کروڑوں میں کرتے رہیں، وہ دکھلاوا، وہ حرام کی صورت جمع ہونے کی صورت میں ہو سکتا ہے اللہ رب العزت انہیں اتنا نہ اجر عطا کر دے جتنا ایک اس غریب کو، ایک اس محتاج کو، ایک خود جس نے اپنا پیٹ کاٹ کر کسی کی مدد کی ہوگی، اللہ رب العزت اسے اتنا اجر عطا فرما دے۔ اسی حضرات محترم، صدقات و خیرات، زکوٰۃ کے مسائل، یہ اجتماعی طور پر بھی میرا آقا نے فرمایا مفہوم حدیث ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی کا مال ضائع ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے خشکی اور تری میں، وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور دوسرا میرا آقا کریم نے فرمایا یہ جو بارشیں رکتی ہیں نا، بارشیں رکتی ہیں، بارشیں رکنے کی وجہ جو میرے آقا نے فرمائی ہے زکوٰۃ نہ ادا کی جائے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے رحمت کو روک دیتا ہے۔